لا الہ الا اللہ اپنے پہلے سے کیے ہوئے گناہوں کو دھو دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اب لا الہ الا اللہ کہا اور کہنے کے بعد پھر انسان ہے، دنیا میں زندگی گزارتا ہے اور رہتا ہے، لا محالہ اس سے یہ چیزیں صادر ہوتی ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے سے، کمزور ہونے کے ناطے سے اس سے غلطیاں، خطائیں، گناہ ہوں گے، یعنی یہ کس سے نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ اس گناہ کے اوپر اس کے ساتھ ایک امر اور رکھا اللہ پاک نے، وہ توبہ اور استغفار ہے۔ وہ کیا ہے؟ توبہ اور استغفار ہے۔ یہ عمل ہے، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت، انی لا استغفر اللہ اکثر من 70 مرہ۔ تو اب یہ جب اس کلمے کے اعتبار سے کلمے کو پڑھنے کے بعد ان چیزوں میں پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ لازمی بات ہے اس سے کوتاہیاں، کمیاں اور یہ چیزیں ہوں گی، یہ دوسرے حکم کو پورا کرے گا۔ اللہ کی صفت غفاریت، رحمانیت، ستاریت، غفاریت، وہ اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ یہ صفات کیسے سامنے آئیں گی؟ اس کے لیے جب انسان سے غلطی ہوگی اور غلطی کے بعد یہ استغفار کرے گا، یہ توبہ کرے گا، وہ صفت آئے گی، وہ صفت آئے گی۔ اور یہ انسانوں کے اعتبار سے یہ ضروری ہے۔ ان صفات کا اظہار فرشتوں پہ نہیں ہوگا، دشمنوں پہ نہیں ہوگا، وہ تو اپنوں پہ ہوگا۔ جیسے گھر کے اندر بچے غلطی کرتے ہیں اور ماں باپ ان کو سمجھاتے ہیں اور ان کو وہ کرتے ہیں، وہ معافی طلبی کرتے ہیں، ماں باپ پھر دن میں 10 مرتبہ بچہ غلطی کرے، ماں پھر بھی اس کو لے لیتی ہے، باپ اس کو پھر بھی لے لیتا ہے۔ اسکول میں دوسری جگہوں پر بچے غلطی کرتے ہیں، ان کو سمجھایا جاتا ہے، استاد سمجھاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، وہ اس پر معافی مانگتا ہے، پھر سلسلہ چل پڑتا ہے، کرتے کراتے وہ مراحل طے ہوتے ہیں۔ بالکل بعینی ہی یہ دنیا، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ، اس کنبے میں پھر جو کلمے والے ہیں ان کے ساتھ معاملات اور ہیں، اور یہی مقصود بالذات ہے اس کائنات کے۔ اس کائنات میں رہتے ہوئے یہ اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کریں گے، اس کے منافع اٹھائیں گے، اس کی خیریں اٹھائیں گے، اس کی برکتیں اٹھائیں گے، اس کے نفع اٹھائیں گے، اس کی خوشبوؤں سے خوشبودار ہو کر دنیا کو خوشبوئیں پہنچائیں گے۔ یہ کلمہ اپنے کہنے والے کو نفع دیتا رہتا ہے، نفع دیتا رہتا ہے۔ کب تک؟ ما لم یستخفوا بحقها، جب تک کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی نہ برتی جائے۔ کلمے کے حقوق کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اس کے حقوق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے حقوق سے بے پرواہی، یہ کلمے کا تقاضا یہ ہے، کلمے کا تقاضا یہ ہے۔ کلمہ جب آپ نے پڑھ لیا تو اس کلمے نے آپ کے اوپر یہ عائد کر دیا، یہ فرض کر دیا، یہ لازم کر دیا کہ جب اللہ کا حکم ٹوٹے گا تم کھڑے ہوگے۔ جب اللہ کا حکم ٹوٹے گا تم کیا کرو گے؟ تم کھڑے ہوگے۔ جب کھلے عام گناہ ہوں اور ان گناہوں پر چشم پوشی کی جائے، ان گناہوں کو روکنے کی کوئی تدبیر نہ کی جائے، اس کے بارے میں سوچا نہ جائے، اس کے بارے میں کچھ کہا نہ جائے، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ دل سے، اب کلمہ اپنا نفع چھوڑ دے گا۔ پھر دعائیں مانگو گے قبول نہیں ہوگی، تم پکارو گے قبول نہیں ہوگا، اللہ کی نظروں سے گر جاؤ گے۔ کھلے عام گناہ ہونے پر کلمے والا خاموش ہے، بے حس ہے، کہتے چھوڑو جی اپنی قبر میں جائیں گے، چھوڑو جی ہمیں کیا، یہ جانے ان کا کام جانے، ان کا رب جانے، یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے۔ کلمہ پڑھا، کلمے نے آپ پر یہ چیز لاگو کر دی، لازم کر دی، عائد کر دی کہ اب کلمے کے اعتبار سے آپ
اس دین کے، اللہ کے، اس کے رسول کے سپاہی ہو، جہاں آپ دیکھو گے کہ اللہ کا حکم ٹوٹا ہے، آپ کھڑے ہو جاؤ، پہلے تو ہاتھ سے روکو، نہیں زبان سے روکو، نہیں تو کم از کم آخری درجہ کہ تم دل سے اس چیز کو برا سمجھتے ہوئے اللہ سے توبہ استغفار کر کے اپنے کلمے کی تجدید کرو کہ اللہ میں اس پہ راضی نہیں ہوں۔ اس وقت عمومی مزاج سب کا یہی بن چکا ہے کہ وہ منکرات اور فواحش اور اللہ کی معاصی کے اوپر آنکھیں بند کر کے گزرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا ہے، ہمیں اس سے کیا ہے۔ جب یہ کہتا ہے یہ اور کرنے والا دونوں برابر ہو گئے، اس نے اس پر خاموشی اختیار کی، اس دروازے کو بند کرنے کی کوئی تدبیر نہیں سوچی، نہ ہاتھ سے روکا، نہ زبان سے روکا، نہ دل سے اس کو وہ کیا۔ اب یہ کرنے والا گناہ کا اور یہ دونوں برابر ہیں، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔